چھوڑا گیا، 1000 برس تک جسے نہیں چھوڑا گیا وہ اچھا کام ہی ہوگا، برا کام تو ہو نہیں سکتا کہ جسے 1000 برس تک با اہتمام کیا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مومن بندے کسی کام کو اچھا جب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو اچھا جانتا ہے، یعنی فی نفسی اس کام کے منع کی کوئی آیت، کوئی حدیث یا کوئی حکم نہیں اترا، اور وہ معاملہ ہمارے لیے مباح تھا، کرنا نہ کرنا دونوں برابر تھا۔ اس وقت پر اگر مومن اس کام کے اچھا ہونے کو جان کر کے اس کام کو کرتے ہیں تو وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی کام اللہ کے نزدیک اچھا ہوگا اس اعتبار سے بھی کہ مومن اسے اچھا جانیں گے تو اللہ کے نزدیک اچھا ہو جائے گا۔ اور مومن 1000 برس تک جس کام کو اچھا جان کر کے کرتے رہے، آج اس کام کو برا بتانے والی قوم، آج ہی صبح ہم نے مکہ کے ایک جو آج کی حکومت کے جو بہت ان حکومت کے بڑے معتبر جانے جاتے ہیں، ان کی ایک کلپ سنی جس میں انہوں نے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ یعنی یہ وہ قوم تھی کہ محفل میلاد اور میلاد کے ذکر ہی کو شرک اور بدعت بتاتے تھے، آج انہوں نے مومنوں کے، مسلمانوں کی آواز کو، ان کے دل کی دھڑکنوں کو، خواہشوں کو، محبتوں کو دبانا چاہا، مگر وہ کیا مٹے جس کی حفاظت خود خدا کرے۔ کوئی مٹانے والا کیا مٹا سکتا ہے؟ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ذکر مصطفیٰ کو بھلا کوئی مٹا سکتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کو بھلا کوئی دبا سکتا ہے؟ ارے ذکر مصطفیٰ تو وہ ہے نہ تلوار روک سکی، نہ تیر و نشتر روک سکے، نہ حکومت کے دبدبے روک سکے۔ مولا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی محبت کا اظہار کرنے والے ایسے بھی زمانے میں گزرے ہیں کہ ان کے جسم کا ایک حصہ کاٹا جاتا رہا اور مصطفیٰ کی شان کے بیان کرنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی رہی، مگر ہر بار شان مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا رہا۔ کبھی ہاتھ کاٹا گیا شان مصطفیٰ کے بیان سے روکنے کے لیے، کبھی پیر کاٹا گیا شان مصطفیٰ کے بیان سے روکنے کے لیے، یہاں تک کہ ہاتھ پیر سب جسم سے جدا ہو گئے، صرف دھڑ باقی بچا ہے، مگر پھر بھی زبان میں جب تک بولنے کی سکت ہے وہ شان مصطفیٰ کا بیان کرتی نظر آ رہی ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں کو، رسول اللہ کے دیوانوں کو طاقت کے زور سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، عاشق اگر ڈرتا ہے تو مصطفیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ مصطفیٰ کا چاہنے والا ڈرتا ہے تو اسی سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے آقا ناراض نہ ہو جائیں۔ جو ان کا چاہنے والا ہے وہ یہی امید پر زندگی گزار رہا ہے، دنیا تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، مگر کل جب حشر کا سما ہوگا، رسول اللہ کی نظر جب حشر کے مجمع میں مجھ پر پڑے گی، میرے آقا اگر کہہ دیں کہ میرے دیوانے چلے آ، تو اس کی خدمت، اس کی قسمت تو مقدر اس کا معراج پر پہنچ جائے اور اس کی کل دنیا کی ثروت اسے مل جائے۔ رسول اللہ کہہ دے کہ صرف یہ میرا دیوانہ ہے، یہی اس کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں سوائے خدا کے، اور انہیں کوئی چیز کا خوف نہیں، کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہ خدا کے رسول ناراض نہ ہو جائیں۔ آج ان کی زبان سے میلاد کے دن میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا جانا یہ بتا رہا ہے کہ تم نے کوششیں کرنی تھیں جو کر لی، مگر ذکر مصطفیٰ کو دبا نہ سکے، ذکر مصطفیٰ کو مٹا نہ سکے۔ اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یعنی فارس کی جو حکومت کے قلعوں کو توڑ کر کے علم اسلام کو لہرایا گیا،
اسی طریقے سے باطل عقیدے کے نجدی قلعوں کو توڑ کر کے عشق مصطفیٰ کا پرچم لہرایا جائے گا۔ عشق مصطفیٰ وہ آگ ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگا دی ہے۔ کون سی آگ بجھے گی؟ عاشق مصطفیٰ کو جہنم میں ڈالو تو جہنم بجھ جائے، اس لیے کہ جہنم کی آگ عاشق مصطفیٰ کو جلانے کے لیے نہیں ہے، جہنم کی آگ تو دشمن مصطفیٰ کو جلانے کے لیے۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا اسے کوئی تکلیف نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بڑا عجیب فلسفہ اس میں انہوں نے بیان کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب وہ اپنے اشعار میں پیش کرتے ہیں، مومنوں کو خطاب پیش کرتے ہیں۔ اے میرے بندو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تقدیریں تمہاری مرضی پر چلنے لگے، اے میرے بندو چاہتے ہو کہ تم تقدیر اپنی مرضی پر چلے، تو اسی لیے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ پر کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں پر یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، خودی کو کر بلند اتنا، یہ بلندی کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی وفاداری ہی حقیقت میں بلندی ہے، مصطفیٰ پیارے کے احکام پر چلنا ہی حقیقت میں بلندی ہے، ان کی محبت کو پا جانا ہی حقیقت میں بلندی ہے، ان کی محبت میں فنا ہو کر کے فنا فی الرسول ہو جانا ہی حقیقت میں بلندی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا کیا تم کہتے ہو، اشاروں پر دنیا تمہارے کیا چلے، لوح و قلم تمہارے اشارے پر چلنے لگے، یعنی تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی تدبیر عطا فرما دے کہ تم اس تدبیر سے اپنی زندگی کو سعادت مندی میں بدلتے چلے جاؤ، خدا کی رحمت کے حقدار بناتے چلے جاؤ۔ یہ نعمت کب میسر ہوگی؟ جب مصطفیٰ پیارے کی محبت ہمارے دل میں بس جائے گی۔ اور آج سارا عالم خوشیاں منا رہا ہے، روکنے والوں نے تو شروع میں بہت روکا، مگر آج الحمدللہ 15-16 سال کا عرصہ بیگن پلی میں ہو گیا کہ ہر سال اللہ کے حبیب کا صدقہ ایسا جاری ہوتا ہے کہ گزشتہ سال سے یہ سال اعلیٰ ہی ہمیں نظر آتا ہے، بہتر ہی نظر آتا ہے اور عظمت والا ہی نظر آتا ہے۔ جدھر دیکھو ادھر دیوانے مصطفیٰ کے چہرے نظر آتے، جدھر دیکھو ادھر عاشقان مصطفیٰ کے ترانے نظر آتے ہیں، گویا کہ عاشقان مصطفیٰ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کائنات میں خوشیوں کا عالم تھا، پوری کائنات میں ایک فرد تھا جو رو رہا تھا، اور آج اس کے طریقے پر چلنے والے بھی رو رہے ہوتے، صورت ایسے جل گئے لگتے، جل بن سوختہ جسے ہوتے نا، کباب بن گئے۔ پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی شان بیان ہو تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے، جبکہ ان کی شان تو خدا نے خود قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا، اور فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں نازل کرے گا، اے میرے حبیب جب تک آپ ہیں ان پر عذاب نازل نہیں کیا جائے، ورنہ ہمارے عمل کوئی کم عمل نہیں ہے۔ پچھلی قوموں جو ہم سے پہلے آنے والی قوم ہیں، ان قوموں کے جو بھیانک برے عمل تھے، ان عملوں میں ہم کہیں نہ کہیں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں،
ان کے جو گناہ تھے ان گناہوں میں ہم آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، مگر پھر بھی کیا بات ہے، قوم لوط زمین میں دھسا دی گئی، قوم عاد پر عذاب نازل ہو گیا، اور قوم سمود پر عذاب نازل ہو گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، فرعون پر، اور فرعون کے ماننے والوں پر، اور نہ جانے کتنی قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ کسی کو زمین میں دھسا دیا تو کسی کو بندر میں بدل دیا، تو کسی پر کچھ اور عذاب تو کسی پر کچھ اور عذاب آ گیا۔ مگر 1400 سال گزر چکے مصطفیٰ پیارے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی دنیا سلامت ہے۔ آج بھی دنیا سلامت ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ رسول اللہ کی رحمت کا حصہ دنیا میں سلامت ہے۔ اگر رسول اللہ کی رحمت کا حصہ دنیا میں سلامت نہ ہوتا تو دنیا تو فنا ہو جانے والی ہوتی۔ اللہ کے رسول نے اس کو بیان فرما دیا، بیان فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق۔ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، بلکہ انبیاء تو اپنی قبروں میں نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی زندگی کا صدقہ ہے کہ ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اسی زندگی کا صدقہ ہے مصطفیٰ کے کہ ہمیں عذاب سے بچایا گیا ہے۔ جب ہم مصطفیٰ پیارے کی شان و قدر کو ماننے والے دنیا میں باقی ہوں گے، امن ملے گا۔ جس دن ہم ان کی شان و قدر کو جھٹلا دیں گے، قہر خدا نازل ہو جائے گا، غضب خدا کا نازل ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے ماننے والا بنایا۔ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، عاشق مصطفیٰ پر فرق نہیں پڑنے والا ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ ایک واقعہ ہے، بھائی ان لوگوں کو دلیل بہت ہوتی ہے، اتنے سالوں سے دلیل دیتے ہمارے بزرگوں نے، ابن تیمیہ نے اعتراض کیا تو ابن تیمیہ اور اس کے اتباع نے اعتراض کیا، تو اس اعتراض کو جواب دیتے ہوئے تقریباً 700 سال سے ہمارے علماء جواب دے رہے ہیں۔ کتنے سال سے جواب دے رہے ہیں؟ 700 سال سے جواب دے رہے ہیں۔ میلاد کے منانے پر 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جو میلاد منایا جا رہا ہے، آج بھی منایا جا رہا ہے، 1000 سال پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ یہ میلاد منانے پر اعتراض کرنے والوں کو لگ بھگ 700 سال سے جواب دیا جا رہا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میلاد النبی پر کتاب لکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار اولیاء کاملین نے اس چیز کو دنیا میں جاری فرمایا اور لوگوں کو عشق مصطفیٰ کا چراغ عطا فرمایا کہ جس سے ان کے دلوں کے اندھیروں میں وہ روشنی پیدا کر سکیں۔ یہ جواب دیتے دلیلیں اتنی ہیں، ایک دلیل، 2 دلیل، 3 دلیل، 4 دلیل، ہزاروں دلیلیں ہیں، مگر پھر بھی ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہی پرانا سوال۔ اب ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہمیں دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہی دلیل ہے کہ ہم مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے پیدا ہونے کا اقرار کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا بیٹا ہوگا، نہ کوئی اس کے برابری والا ہے۔ ہمارا تو یہی بیان ہے، ہمارا خدا جو پیدا نہیں ہوا، ہمارا پیغمبر وہ جو پیدا ہوا، محمد الرسول اللہ، اسی کو کہتے ہیں جو پیدا ہوا۔ یہی ہماری سب سے بڑی دلیل ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی اس طریقے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گزشتہ زمانے میں لوگ اپنے گھروں کی زندگی گزارتے تھے تو کیسے زندگی گزارتے تھے؟ وہ اپنے گھروں کو مٹی کا بناتے تھے، جھوپڑی بناتے تھے۔ آج مٹی اور جھوپڑی کے مکان کہاں نظر آتے؟ آج تو RCC کے سلاب نظر آتے ہیں، آج تو ٹین کے مکان نظر آتے ہیں، آج تو اور بھی سہولتیں آ گئی ہیں۔ گزشتہ زمانے میں پنکھا جھپک کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، آج فین، کولر، AC لگائے جا رہے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو کس نیت سے کیا جا رہا ہے؟
اب کہتے ہیں نہیں ثواب کی نیت سے کرنا الگ بات ہے. بھلا کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کو ثواب کیسے نہ سمجھے؟ وہ ثواب نہ ہو تو کیا تمہارے باپ کی شان بیان کرنا ثواب ہوگا؟ ثواب تو وہی ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی شان بیان کرو. اب بات آتی ہے تو ایک بات صرف سمجھ میں آ جائے اس کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ کولر لگایا گیا، مسجد میں کولر لگایا، گرمی کا احساس کر کے آپ لوگوں نے کولر لگایا، الحمدللہ بڑا سکون مل رہا ہے، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے. کولر لگا دیے، بہت اچھا لگ رہا ہے، سکون مل رہا ہے. یہ مسجد میں جو کولر لگایا گیا ہے ثواب کی نیت سے لگایا ہے کہ گناہ کی نیت سے لگایا ہے؟ بھائی آپ بتاؤ، سارے لوگ بتاؤ بھائی. ثواب کی نیت سے لگائے نا بھائی. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نیکی کرنے کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عاشق وہ جو عشق سر چڑھ کر کے بولے ہم مصطفیٰ سے عشق کرتے ہیں تو جان جائے بلا سے. عشق مصطفیٰ ہی ہمارے جینے کا مقصود ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے. یہ چلو لال مسجد اہل سنت جماعت کی مسجد ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. مگر کیا یہ کولر وغیرہ جماعت والوں کی مسجد میں بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. چندہ کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی جیب سے لا کے رکھتا ہے؟ چندہ کیا جاتا ہے یا کوئی اپنی جیب سے لا کے رکھتا ہے؟ کس لیے لا کے رکھتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کولر مسجد میں لا کے رکھا جاتا تھا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں کولر مسجد میں لا کے رکھا جاتا تھا؟ کیا تابعین کے زمانے میں کولر مسجد میں لا کے رکھا جاتا تھا؟ کیا تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں؟ ارے 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال کی زندگی کو کھنگال ڈالو. یہ کولر کی زندگی 100 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. بہت سے بہت اگر لے لیا جائے تو 1400 سال میں کم سے کم 1200 سال کا عرصہ ایسا گزرتا ہے جس میں کولر ہوتا ہی نہیں تھا مسجدوں میں. اور آج تم 1400 سال بعد ثواب کی نیت سے لا کر رکھ رہے ہو تو بدعت نہیں ہے؟ اور جو 1000 سال سے مصطفیٰ پیارے کا میلاد منایا جا رہا ہے، 1000 سال سے ثواب کی نیت سے جو عمل کیا جا رہا ہے، اگر کوئی عاشق کرتا ہے تو اس پر دلیل مانگی جاتی ہے. پہلے اپنے گھر کی خبر لو. سبحان اللہ. تم کولر کی دلیل دے دو، ہم میلاد کی ہزاروں دلیل دے دیں گے. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف کولر کی دلیل دے دو. چلو کولر کی نہیں دے سکتے، جسم پر پہنے ہوئے کپڑے کی دلیل دے دو. اس زمانے میں ہاتھ سے بنا جاتا تھا، آج مشین سے بنا جا رہا ہے. مسجد میں تراویح سنائے تو امام صاحب کو کپڑے بناتے کیا نہیں بناتے؟ یہاں بھی بناتے ہوں گے نا، اور گڈھے کے اس طرف ادھر بھی بناتے ہوں گے. بناتے نا. کیا گناہ کی نیت سے بناتے کہ ثواب کی نیت سے بناتے؟ کیا مزدور ہے امام تمہارا؟ مزدور ہے جو مزدوری دے رہے تم ان کے؟ مزدور نہیں ہوتا نا امام. مزدور ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. امام محترم ہوتا ہے، احترام والا ہوتا ہے. اس کے پیچھے تمہاری عبادت صحیح ہوتی ہے، اس واسطے اس کی عزت کی جاتی ہے. تحفہ پیش کیا جاتا ہے، ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. مزدوری نہیں دی جاتی امام کو. یہی ہے نا صحیح بات؟ تو یہی ہے نا، یہی حق بات ہے. لال مسجد والے امام صاحب کو اگر کپڑا بنائے تو ثواب کی نیت سے ہی بناتے ہیں، کیونکہ بھئی سنت جماعت ہے. ہر اچھے کام کو ثواب کی نیت ہی سے ہم کرتے ہیں. بات اگر پتہ نہیں کہ وہ لوگ کس نیت سے بناتے، گناہ کی نیت سے بناتے، ثواب کی نیت سے بناتے. اگر ثواب کی نیت سے بناتے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ اگر ثواب کی نیت سے بناتے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ مطلب پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم اگر دلیل پوچھنے لگیں گے نا، آنکھ پر کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، کپڑوں کے اندر کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو پہن ہی نہیں سکتے. گزشتہ زمانے میں جس چیز کا رواج تھا وہی پہننا، لنگوٹ پہن کے نکلنا پڑتا. پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے کچھ چیزیں جائز رکھی ہیں. وہ ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم زندگی کیسے جینا چاہتے ہیں جیو.
اس کا کرنا ہمارے لیے حرام نہیں رکھا، مگر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، طریقے کو خاص نہیں رکھا، جس طریقے سے کرنا چاہو کرنے والے کرتے رہو کہہ دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تمہارے درمیان رسول کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ بات ختم ہو گئی نا۔ انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اسلام کی جو بنیادی اساسی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وحدانیت، رسالت، آخرت۔ ایک تو وحدانیت ہے، خدا کو ایک ماننا، رسالت اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو پیغمبر ماننا، آخرت دنیا کے بعد جو ہمیں پیدا کیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، وہ ماننا۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس کو نہ مانے تو انسان مکمل، اگر نہ مانے ان کو تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ اللہ کو ایک ماننا، پیغمبروں کی رسالت کو ماننا اور آخرت کو ماننا، یہ ہمارا اسلام کا دین کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام ہی نہیں رہے گا، ہمارے لیے کوئی چیز کام والی ہی نہیں رہے گی۔ اور انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کے احکام لوگوں کو سنائیں، تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت سے لوگوں کو متعارف کرائیں، خدا کو ایک ماننے کی تلقین ترغیب دیں۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے لوگوں کہو خدا ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تبھی تو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بے شک خدا کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا، ہدایت پہنچانا انبیاء کا کام ہے۔ اب بندے کے لیے رسول کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کر دیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے لوگو ہم نے تمہارے پاس شاہد، مبشر اور نذیر رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پیغام مکمل ہو گیا نا، بات تو مکمل ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، مگر رب تعالی وہ فرماتا ہے خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا، اے حبیب میں نے ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری شان و عظمت میرے نزدیک کس قدر بلند و بالا ہے وہ دکھایا جا سکے۔ اگر یہ مقصود نہ ہوتا تو کچھ نہ پیدا کرتا۔ یہ جب اللہ کا یہ فرمان حدیث قدسی میں ہے تو صرف اتنے پر اکتفا نہیں، ہاں یہی حق ہے۔ قرآن میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے رسول جن کے ذریعے تم نے مجھ پر ایمان لایا ہے، جن کو میرا رسول مانا ہے، ان کی اتنی تعظیم کرو، خوب خوب تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ اللہ نے تو کہہ دیا جتنا تم سے ہو سکے اتنی تعظیم بجا لاؤ، جتنا تم سے ہو سکے اتنی توقیر بجا لاؤ۔ آج ہم سے یہ ہو سک رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے آج زمین پر چل کر کے ہم میلاد منا رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ طاقت بخش دے ہواؤں میں اڑ کر کے وہ رسول اللہ کا میلاد منائے۔ کیا بڑی بات ہے، کشتی میں میلاد سمندر میں منایا جاتا ہے، پلین میں ہوا میں منانا کیا بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں شکر گزار ہیں۔ زیادہ پیسہ آ جانا بھی پریشانی کی بات ہے، غریبی ہی اچھی ہے، کم سوال جواب ہوں گے آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ سوال جواب، کم مال کم سوال جواب، آسانی سے جنت میں پہنچ جانا نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ہے الحمدللہ۔ مگر ایک حال وہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشق مصطفیٰ کے حال سے ایسا مالا مال کر دیا کہ اس حال کا اثر ہے کہ دوسرے سب بے حال نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی دبدبے عشق مصطفیٰ کے جاہ و جلال کا برداشت کرنے کا مادہ نہیں رکھتا، جتنے غیر ہیں سب اس عشق مصطفیٰ کے دبدبہ اور جاہ و جلال سے سب بے حال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ حقیقت تو یہی ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے
مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بیان کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی۔ تم سے جتنا ہو سکے اتنا کرو، اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر فرض ہو جاتا تو بھئی ہر آدمی حج کر سک رہا ہے کیا؟ نہیں کر سک رہا ہے، ہر آدمی نہیں کر سک رہا ہے، اتنے مال کی ضرورت ہے، یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی اگر کوئی حد متعین ہو جاتی تو ہر آدمی تو کر نہیں سکتا، مگر مصطفیٰ پیارے کی محبت میں کیا مالداروں ہی کا حق ہوگا؟ غریبوں کا حق نہیں ہوگا؟ یتیموں کا حق نہیں ہوگا؟ بے سہاروں کا حق نہیں ہوگا؟ بے یار و مددگار زندگی گزارنے والے بے کس و ناچار کا حق نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر کسی کا ان پر حق ہے، اور ہر کسی کے لیے یہ حق ہے کہ ان سے محبت کرے۔ جو جتنی محبت کرتا ہے وہ اسے اتنی شفاعت سے نوازتے چلے جاتے ہیں، اسے اتنی رحمت سے نوازتے چلے جاتے ہیں، اسے اتنے رزق سے نوازتے چلے جاتے ہیں جتنا کہ اس کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا حق اور ان کی شان کے بیان کرنے کا حق، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی صرف عالم ہی بیان کرے تو غیر عالم تو بیان کیسے نہیں کرے گا؟ بھئی نماز تو جیسے سب پر پڑھنا فرض ہے، تو کیا کلمہ بھی عالم ہی پر فرض ہوگا، غیر عالم پر فرض نہیں ہوگا؟ کلمہ ہر انسان پر فرض ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ کلمے والے کے نبی کی شان بیان کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ جب سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کا حق بنا دیا گیا کہ تم نے ایمان لایا، اب ان کی شان بیان کرتے رہو، بیان کرتے رہو، بیان کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سننے کے لیے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ قسمت سے سب کو یہ موقع نہیں ملتا، اللہ نے جن کو موقع دیا بڑی قسمت والے، اور قسمت والے بھی ایسے ہیں کہ فرشتے نام لکھ رہے ہوتے ہیں دفتر میں، جہاں خدا اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، مجلس میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، نام لکھ لیتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا، کون جاگا کون سویا، کون کمایا کون کھویا، سب لسٹ بن جاتی ہے۔ اب یہ ساری لسٹ وہاں پیش ہونے والی ہوتی ہے۔ جب فرشتے پھر آسمانوں پر جاتے ہیں، رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، جبکہ خدا خود جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، یعنی جس جگہ سے وہ آ رہے ہیں اس جگہ کی اہمیت کو ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور فرماتا ہے فرشتوں کی بات یہ ہے کہ ان کا کام ہی ہے خدا کا حکم بجا لانا، ان کی صفت ہی ہے خدا کا حکم بجا لانا۔ شیطان کا کوئی مکر چکر ان پر نہیں چلتا، شیطان کا کوئی مکر چکر ان پر نہیں چلتا ہے۔ کسی کو تسبیح کے لیے حکم دے دیا تو قیامت تک کے لیے تسبیح، کسی کو رکوع کا حکم تو قیامت تک کے رکوع، کوئی سجدے میں تو قیامت تک کے لیے سجدے میں۔ مگر مومن مسلمان انسان وہ ہیں کہ جن کو نفس بھی دیا گیا ہے، شیطان کے جیسا دشمن بھی دیا گیا ہے، اخلاق و کردار کے اندر کم و بیشی بھی ان کے ہے، ہر جنگ سے وہ لڑتا ہوا رسول اللہ کی محبت میں اللہ کے احکام پر چلنے والا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شان کو بلند و بالا کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ فرشتوں کے لیے نیند ہے ہی نہیں مسلمان بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، بلکہ ہر انسان کے لیے نیند بنائی گئی ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ ان کو نیند نہیں، ہم ایسی مخلوق ہیں کہ ہم کو نیند ہے۔ نیند کو چھوڑ کے قربان کر کے کوئی ذکر خدا کی مجلس میں آیا ہے، تو ذکر خدا کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ جب بندے ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس مجلس میں تو فرشتے آتے ہیں اور گھیرا کر لیتے ہیں، گھیرا کر لیتے ہیں، گھیرا کرنے کے بعد نام لکھ لیتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے، رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین کے فلاں حصے سے آ رہے ہیں۔
زمین کے فلاں حصے سے ہم آ رہے ہیں کہ وہاں تیرے بندے جمع ہو کر کے تیرے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ صرف میری رضا کے لیے کر رہے تھے؟ الحمدللہ ہم سب خدا و رسول کی رضا کے لیے ہی تو جمع ہوئے ہیں، دنیا کے لیے جمع ہوئے ہیں، پیسے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مال و دولت کے لیے جمع ہوئے ہیں نہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج جیسے یہاں ان کے نام پر جمع ہونا نصیب ہوا ہے، کل حشر میں بھی جمع ہونا نصیب ہو جائے، جنت میں بھی ان کے ساتھ جمع ہونا نصیب ہو جائے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ رہنا تم، میں نے ان سب کو بخشش عطا فرما دی۔ کیا یہ عشق ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگا دی ہے۔ بڑے سستے میں جہنم سے چھوٹ جا رہے ہیں، بڑے سستے میں جہنم میں جلنے سے بچائے جا رہے ہیں، مگر جو عشق کی آگ جو جل رہی ہوتی ہے مومن کے دل میں، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مرتے دم تک کہ وہ عشق کی آگ نہیں بجھنے والی، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو مومن تو موت کی تمنا کرتا رہتا ہے، اس لیے تمنا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جلوہ زیبا مصطفیٰ کا دیکھنا نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جمع ہو گئے ہیں تو یہ ہماری قسمت ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے، ورنہ تو جلنے والے جل جل کر کے کڑ کڑ کر کے بستر پر کروٹ بدل بدل کر سو رہے ہوتے، نیند نہیں آ رہی ہوتی اسی فکر میں کہ بھئی میلاد منایا جا رہا، میلاد منایا جا رہا، میلاد منایا جا رہا، مگر جب ان کے گھر کے کسی کام کاج کی بات آتی ہے تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں نہیں کر سکتے، ابھی چلو 40 دن کے لیے نکلو، یہ کہاں سے ہے دلیل؟ 6 مہینے کے لیے نکلو، یہ کہاں سے ہے دلیل؟ سال بھر کے لیے نکلو، یہ کہاں سے ہے دلیل؟ یہ دلیل تو ہے نہیں۔ طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا مومن بندوں میں سے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئیں، دین سیکھ کر کے جائیں، اپنے علاقوں میں دین پھیلائیں، سبحان اللہ، اور جن کو حکم ہوتا اجازت ہوتی، جیسے خواجہ غریب نواز آئے، 40 دن کے لیے نہیں آئے، سال کے لیے نہیں آئے، 40 سال کے لیے نہیں آئے، قیامت تک کے لیے آ گئے، اور آ گئے تو ایسا آ گئے کہ قیامت تک کے ہندوستان پر خواجہ غریب نواز کا سکہ بولتا ہے، کرسی پر بدلتی رہتی ہیں، بیٹھنے والے تخت و تاج کے مالک بدلتے رہتے ہیں، کرسیاں بدل سکتی ہیں، تخت و تاج والے بدل سکتے ہیں، مگر خواجہ کی سلطنت نہ بدلی ہے، نہ قیامت تک کے بدل سکتی ہے۔ کیونکہ خواجہ کو سلطان بنانے والے وہ سلطان الانبیاء ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ایسے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں کہ جو حکم نافذ کر دے عالم میں کوئی پھیرنے والا ان کا حکم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی حکم کو نافذ کر دے، وہ حکم ایسا ہوتا ہے کہ اس حکم کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اوتیت مفاتیح کل شیء، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و زماں کے ہر خزانے کی ہر شے کی کنجی عطا فرما دی ہے، کھولنا بند کرنا میرے اختیار میں اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ بند ہو چکے ہیں، شیطان کی محبت میں بند ہو چکے ہیں، اور ہم رسول اللہ کی محبت میں کھل چکے ہیں، اس قدر کھلے ہیں کہ قیامت تک کے کھلتے ہی رہیں گے، نہ جانے کتنے راز اور کھلیں گے، قیامت تک کی مخلوق دیکھنے والی اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھے کہ عاشق مصطفیٰ کی شان کیا ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِن تَأَخَّرَتْ طِينَتُهُ فقد عرفت قیمته فهو خزانة السر وموضع نفوذ الامر فلا ينفذ امر الا منه ولا ينقل خیر الا عنه۔ یہ فرماتے ہیں کہ سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اگرچہ آخر میں آنے والے ہیں تمام انبیاء میں، مگر ان کی شان و مرتبے کو ساری دنیا نے پہلے ہی سے جان لیا ہے۔ اگرچہ وہ بعد میں دنیا میں آ رہے ہیں مگر دنیا نے ان کی شان کو جان لیا۔ کیسے جانا؟ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کے ہر پیغمبر علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے شان مصطفیٰ کو بیان کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ کیا شان ہیں؟ وہ اسرار و رموز جو اللہ تبارک و تعالی کے راز ہیں اس کا خزانہ بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں، اور احکام کو نافذ کرنے کا گہوارہ بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ کوئی حکم نافذ نہیں ہوگا مگر انہی سے نافذ ہوگا، اور کوئی حکم کوئی خیر نہیں ملے گا مگر انہی سے ملنے والا۔ یعنی دنیا میں کوئی بھلائی ملے گی تو مصطفیٰ سے ملنے والی ہے، رزق مصطفیٰ سے ملنے والا ہے، چین مصطفیٰ سے ملنے والا ہے، اور راحت مصطفیٰ سے ملنے والی ہے۔ نیند بھی ملنا ہے تو مصطفیٰ سے ملنے والی ہے، صحت بھی ملنا ہے تو مصطفیٰ سے ملنے والی، دانہ دانہ مصطفیٰ سے ملنے والا ہے، قطرہ قطرہ مصطفیٰ سے ملنے والا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم، اور اللہ دیتا ہے میں بانٹنے والا ہوں، اور میرے سوا کوئی بانٹنے والا نہیں ہے، میں جسے جو چاہوں عطا کر دوں۔ اسی لیے کہتے مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی جو رات ہے، یعنی جس رات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ اولیاء جن کی نگاہوں پر نور معرفت کا جلوہ ہوا، وہ اولیاء جن کو معرفت کے یقین کامل سے رب تعالیٰ نے مقام ثریا تک کے کمال کے پہنچایا، وہ اولیاء بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں قرآن کو اتارا گیا، اور میلاد مصطفیٰ کی رات شب قدر سے افضل ہے، اس میں قرآن والے کو اتارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہم کتنا کیا بیان کریں۔ مسلسل بیانات کی وجہ سے طبیعت اتنی تھک گئی ہے کہ بولنے کی بدن میں طاقت نہیں، مگر وہ میرے غوث کا فیض ہی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے چلا دیتا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم مصطفیٰ کی شان بیان کریں، ہماری زبان اس لائق ہے کہ ان کی شان بیان ہو؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہم سے بولنے کا موقع ہم کو عطا فرمایا، اور ہمارے کان کیا اس لائق ہیں کہ ان کی شان سنیں؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے کانوں کے اس لائق بنا دیا کہ ہم ان کی شان سننے والے ہو جائیں، ورنہ پھر ہماری زبانوں پر بھی مہر ہو جا سکتی، ہمارے سننے پر بھی کانوں پر بھی مہر ہو جا سکتا، مہر کر دیا جاتا، اور دلوں پر بھی مہر ہو جاتی، مگر اللہ نے ان جہنمی لوگوں سے ہمیں جدا پیدا فرما دیا، الگ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم پر گامزن فرما دیا، انعام والوں کے راستے پر چلنا نصیب فرما دیا۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں ہم کوئی بیان کر دیتے ہیں، ان کی محبت کا کوئی واقعہ کوئی بات بیان کر دیتے ہیں تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں بھئی آپ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جتنے صحابہ نے کیا ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کہ جتنا صحابہ نے رسول اللہ کی شان میں محبت کا اظہار کیا ہے،
ہم کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک باب حضرت امام قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے شفا شریف جو سرکار کی سیرت پر سب سے عظیم ترین، سب سے مستند ترین کتاب جو مانی جاتی ہے پوری دنیا میں، جو اس میں آپ نے لکھا ہے، ایک باب آپ نے باندھا ہے۔ ایک باب، وہ باب کیا ہے؟ فی نظافتہ و طیب ریحہ و عرقہ و دمہ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزگی کے بیان میں، اور پھر فرماتے ہیں اور آپ کے بدن سے نکلنے والی مہک کی خوشبو کے بارے میں، اور آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو کے بارے میں، اور آپ کے خون، جسم مبارک سے نکلنے والے خوب خون کی پاکیزگی کے بارے میں۔ ساری دنیا جانتی ہے نا خون ناپاک ہوتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے؟ خون ناپاک ہوتا ہے، پیشاب و پاخانہ ناپاک ہوتا ہے، مگر آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی نبی کو اتنی زیادہ تعظیم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اتنا سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح۔ یہ لوگ ہیں جو 40 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے لے کے جانے والے گھومتے رہتے ہیں نا، یہ اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے پیشواؤں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ایسے ہی جملے انہوں نے لکھا۔ ہمارے پاس سب چیز موجود ہے، جب بھی ضرورت ہوگی دلیل دینے کی تو دلیل اتنی دیں گے کہ دلیل ایسی دلیا بن جائیں گے کہ بھئی جہاں سے نکلنا ان کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جسم کے ہر سوراخ سے وہ چیز نکلنے لگ جائیں گی، جہاں سوراخ نہیں وہاں بھی سوراخ بن جائے گا، اس لیے کہ ہم غوث و رفاعی کے دیوانے ہیں، غوث اعظم کے بھی دیوانے ہیں، امام احمد کبیر رفاعی کے بھی دیوانے ہیں۔ جب ان کی دیوانگی کی مستی ہم پر سما جاتی ہے تو کوئی شیخ، کوئی راڈ ہمارے بدن سے کب گھس کے کدھر نکلا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا ہے۔ جن کو یقین نہیں وہ آ جائے، کر کے دکھا دیا جائے گا۔ کرامت ہوتی کیا ہے؟ جب ولی کی کرامت کا یہ حال ہے تو نبی کے نبوت کے معجزے کا کیا حال ہوگا؟ جن کی ذات کو سراپا معجزہ رب نے بنایا، وہ شان والے نبی کی شان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، خدا تعالیٰ تم کو خوب پاک صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، مبالغے کے ساتھ یعنی خوب پاک کر دینا چاہتا ہے، خوب صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے۔ آخر یہ صاف ستھرا کر دینا کیا ہے؟ کس کے صدقے میں ہے؟ رسول اللہ کے صدقے میں یہ مل رہا ہے، رسول اللہ کے صدقے میں یہ مل رہا ہے۔ تو جس کے صدقے میں انہیں یہ شان عطا ہو چکی ہے، جن کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہو چکا ہے، وہ نبی کے پاکیزگی کا کیا حال ہوگا؟ وہ نبی کی شان کا کیا حال ہوگا؟ آج کل جو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہنے والے ہیں، ذرا اپنے بڑے بھائی کا پسینہ شیشی میں جمع کر کے دیکھو کہ کیا حال اس کا ہوتا۔ بڑے بھائی کا چھوڑ دو بھائی، اپنے گھر کے بچے کا پیشاب پاخانہ جمع کر کے دیکھو کتنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ناک بند کر کے باہر نکل جائیں گے۔ مگر اللہ کے رسول کی شان کو اللہ نے ایسے بلند و بالا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی حاجت پوری فرماتے، زمین چر جاتی اور اسی اپنی اندر سمیٹ لیتی تھی۔ فلا یرا اثر، سرکار کی حاجت پوری کرنے کا کوئی اثر زمین پر باقی ہی نہیں بچتا تھا۔ اور پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خوشبو نکلا کرتی تھی۔ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کے دیکھو، خوشبو نکلتی کہ بدبو نکلتی پتہ چل جاتا۔ کیسے طریقے سے اپنے بڑے بھائی کے برابر نبی کو کہہ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، ہو سکتا ہے یا رسول اللہ انما انت البشر لا کالبشر، اے اللہ کے رسول بے شک آپ بشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ آپ جیسا کوئی بشر بنایا ہی نہیں۔ آپ کی تعریف اور آپ کے مقام کا حق بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فرماتے آپ کی تعریف کا بیان کا حق کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ہم آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، خدا کے بعد شان والا اگر ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ذات وہ ہے۔ آپ ہی کی ذات ہے جو شان والا رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ شان والا جب ایسا ہے تو اس کی شان کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے، قد خصہ اللہ فی ذلک بخصائص لم توجد فی غیرہ،
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند خصوصیتوں سے ایسے نوازا کہ آپ کے علاوہ کسی اور میں وہ خصوصیت پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ خدا تو بتا رہا ہے ان کو سب سے جدا، سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے انوکھا، سب سے پیارا، سب سے عظمت والا، رحمت والا۔ تو آج کا کوئی بندہ کہے کہ وہ ہمارے جیسا ہے معاذ اللہ، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ جہنم میں ہی جلنے والا ہے۔ وہ آج میلاد منانے پر روئے ہیں تو کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی بتا دیں، البدایہ والنہایہ کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ البدایہ والنہایہ۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ امام ابن کثیر کی کتاب ہے۔ اور امام ابن کثیر کون ہے؟ امام ابن تیمیہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ڈائریکٹ براہ راست شاگرد ہیں۔ سارے جماعتی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا راستہ نکالتے ہیں، ان کے کچھ غیر ذمہ دار بولیوں کو لے کر کے اسی سے لوگ راستہ نکالتے ہیں۔ اور وہ غیر ذمہ دار بولیوں کے جو شخصیت تھی، جن کے اوپر بعض علماء نے کفر کا حکم بھی لگایا، ابن تیمیہ، ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہے ابن کثیر۔ ان کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس رویا ہے تو 4 مرتبہ رویا۔ ابلیس رویا ہے تو کتنی مرتبہ رویا ہے؟ 4 مرتبہ رویا ہے۔ یاد رکھنا کتنی مرتبہ رویا ہے ابلیس؟ یاد رہیں گا کہ نہیں رہیں گا یاد؟ ایک جب اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمایا، ایک کب؟ جب حضرت بی بی حوا علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے ذہن و فکر کو اس نے اپنی سازش سے دوسری راہ کی طرف لے گیا۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا جنت سے، تو پھٹکارا ہوا مردود ہے اور قیامت تک کہ تجھ پر میری لعنت برسے گی۔ اس وقت پر شیطان رویا، اور جب جنت سے اسے نکالا گیا، ایک تو لعنت برسائی گئی اس وقت پر رویا، اور جنت سے نکالا گیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے بھائی، سمجھ میں بھی بات آتی ہے۔ جنت سے نکال دیے تو روئے نہیں تو کیا گانا گائیں گا؟ رویا ہی ہوگا۔ اتنی جو نعمتیں تھی اس کو، اتنی جو آرام سے رکھا گیا تھا، مگر کیا ہے کہتے ہیں نا، کتے کو کھیر راس نہیں آتی ہے۔ یہی حال ہے، یہ بدبخت تھا تو اس کے لیے سعادت کہاں سے راس آنے والی؟ موقع دیا گیا مگر وہ رحمت کو اپنے قریب آنے سے دور کر دیا، وہ نافرمان ہو گیا، خدا کے محبوب بندے کے بارگاہ میں سازشیں کرنے لگا، بے ادبی کرنے لگا، پھٹکارا گیا، نکال دیا گیا۔ جب اسے نکال دیا گیا اور جب اس پر لعنت کی گئی، اس وقت پر رویا۔ اب اس کے بعد اگر رویا ہے تو اور 2 مرتبہ باقی بچے۔ ایک مرتبہ جب رویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دیے گئے، جب رسول اللہ پیدا ہو گئے تو اس وقت پر رویا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے چہرے رونے چہرے بن جاتے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میلاد کے جلوس میں جانا ہے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ بولتے بھائی کسی کمیٹی میں جانا ہے، یا کسی اور کام میں جانا ہے، یا کسی سیاسی پارٹی کے کسی فنکشن میں جانا ہے، یا کسی اور جگہ پر جانا ہے، تو بولتے ہاں ٹھیک ہے جائیے جائیے۔ مگر جب میلاد کے جلسے کی بات آتی ہے تو بولتے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اب رویا کہ تب رویا۔ پتہ نہیں کہ اندھیرے میں بیٹھ کر کے وہ بھی روتا ہوں گا شیطان کے جیسا، کہ تو غم بہت ہوتا ہے نا۔ کیوں اتنا شہرہ ان کا نہیں تو پھر کسی اور کا کیسے ہوگا؟ یہ انہی کا شہرہ ہونا ہے۔ شیطان رویا۔ اب اس کے بعد رویا ہے شیطان، تو کب رویا ہے؟ سورہ فاتحہ کے نازل ہونے پر رویا۔ اور آج بھی فاتحہ جب دلائی جاتی ہے، فاتحہ نام ہی اس لیے ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی شیطان کے طریقے پر چلنے والے میلاد اور فاتحہ ہی پر رو رہے ہیں، اور کل بھی شیطان میلاد اور فاتحہ پر روتا رہا، اور آج بھی میلاد اور فاتحہ پر رو رہے، قیامت تک کے روتے رہیں گے۔ مومن کل بھی میلاد پر خوشیاں مناتا رہا اور سورہ فاتحہ کے نزول پر خوشیاں مناتا رہا، آج بھی خوشیاں منا رہا ہے، قیامت تک کے خوشیاں مناتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد مبارکہ سے خون نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں پر یہ دیکھیں علماء کیا فرماتے ہیں۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ فقد قال قوم من اہل العلم بطہارۃ الحدثین منہ وهو قول بعض اصحاب الشافعی. اور پھر فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا ایک طبقہ ہے جو کثیر طبقہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے فضلات مبارکہ، جسے ہم پیشاب یا پاخانہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے فاضل چیز ہم کہیں گے، اس لیے کہ ہمارا مرتبہ اور رسول اللہ کا مرتبہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ بلند و بالا مرتبے والے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والی ہر چیز پاک ہے، اللہ نے پاک بنایا ہے. اور اب وہ پاک ہے تو کیسے ہے؟ اب اس کے متعلق سے پھر یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حدیث علی، حضرت مولا علی فاتح خیبر روایت فرماتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری روایت ہے حضرت مالک ابن سنان. اور مالک ابن سنان یہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان احد میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں زخم آ گئے اور آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا گیا. یہاں ایک مسئلہ آپ حضرات کو بتا دوں کہ ہم لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ اگر کٹ جاتا ہے تو عام طور پر آدمی یا بچہ اسے فوراً منہ میں لے لیتا ہے اور خون چوس لیتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح چوس لینے سے خون کا نکلنا رک جاتا ہے اور وہاں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. مگر اگر وہ خون کو نگل لیتا ہے تو وہ حرام ہے، اس کے لیے نہیں نگل سکتا. اس کو یاد رکھے، خون کا بدن پر یا کپڑے پر لگ جانا بدن کپڑے کو ناپاک کر دے گا. خون کو اپنے پیٹ میں خواہ اپنا ہو یا کسی جانور کا، حلال جانور کا بھی ہو، بکرا ذبح کیا گیا تو بعض غیر مسلم لوگ کیا کرتے، خون کو کٹورے میں جمع کر کے جب وہ گڈھا بن جاتا ہے تو اسے کلیجی کی طرح تل کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. مذہب اسلام میں خون حرام ہے، ناپاک ہے، نہیں کھایا جا سکتا، یہ مسئلہ ہے. مگر مصطفیٰ کے خون کی بات جدا ہے، یہ سب کے خون کی بات ہے، مصطفیٰ کے خون کی بات جدا ہے. حضرت مالک ابن سنان احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلا، آپ نے اس خون کو اپنا منہ لگا کر کے چوس لیا اور اس کو نگل لیا. حالانکہ کیا ہے، خون ناپاک ہے، حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جسے حرام کر دیا ان چیزوں میں سے ایک خون ہے، بہنے والا خون ہے جو حرام ہے، نہیں کھایا پیا جا سکتا اس کو. مگر صحابیاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی سکتے ہیں لکھا ہوا ہو؟ یہ بھی صحابہ کو بھی معلوم ہے، صحابہ کو بھی معلوم ہے، اور صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے وہ حکم ہمارا ہے، یہ ذات مصطفیٰ کی ہے، یہ خدا کا محبوب ہے، ان کا معاملہ جدا ہے، خدا نے ان کی شان نرالی بنائی ہے. اور آپ پی لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لن تصیبہ النار. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا ارے تم مبالغہ کیوں کر رہے ہو، تم نے تعظیم میں حد سے زیادہ کیوں بڑھ گئے. یہ نہیں فرمایا کہ جتنا کرنا تھا اتنا ہی کرنا تھا، تم کو منہ میں لے کے تھوک دینا تھا، یہ نہیں فرمایا گیا. بلکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم نے میرے خون کو پیٹ میں نگل لیا ہے تو کبھی جہنم کی آگ تمہیں جلا ہی نہیں سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ارے خون حرام تھا تم نے کیوں پی لیا. وہ بھی جانتے ہیں کہ اوروں کا خون الگ ہے، مصطفیٰ کا خون الگ ہے. یہ کوثر و سلسبیل سے بھی زیادہ پاکیزہ و ستھرا خدا نے بنایا. وہ ایسا ہے کہ جسے ہر عیب سے خدا نے پاک بنایا ہے.
وہ ایسا ہے کہ ہر پاکی خدا نے انہی پر مکمل فرما دی ہے. اب ان سے پاک کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کے پاک کوئی دنیا میں نہ آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا. ان سے افضل و اعلیٰ کوئی خدا نے بنایا ہی نہیں ہے، ان سے پاکیزہ کسی کو خدا نے بنایا ہی نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن سنان کو کہہ دیا. مالک ابن سنان کون ہیں؟ ابو سعید الخدری کے والد ماجد ہیں. انہوں نے پی لیا تھا، صحابی نے پی لیا. اب اسی کے مثل میں دوسری حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجامہ لگایا. حجامہ کہتے ہیں آج کل جو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کپس لگا کر کے جو خون کو نکال لیا جاتا ہے باڈی سے، اس کو تھوڑا تھوڑا باریک باریک سے ایسا نشان کر کے سوراخ بنا کر کے نکال لیا جاتا ہے. یہ سنت ہے. حجامہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. بدن کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے، اعضاء کی صحت کے لیے حجامہ کرایا جانا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے. شفا بھی ہے اور ثواب بھی ہے. شفا بھی ثواب بھی ہے. 17، 19، 21 تاریخ، چاند کے 17، 19، 21 تاریخ، ان تاریخوں میں کرنا سنت ہوتا ہے. یہ سنت کی نیت سے اگر کوئی کرے گا تو اس کے بدن کو شفا بھی ملے گی اور سنت پر ثواب بھی عطا ہو جائے گا. اب وہ جو خون نکالا جاتا ہے، اب وہ خون فاضل خون ہوتا ہے. ہمارا بھی نکالا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ پھینک دیتے. اس کو رکھ کے کیا کریں گا؟ پاپڑ بنائیں گا کیا؟ اس کے کوفتہ بنائیں گا؟ کچھ نہیں کرنا. کیا ہے وہ ایسا خون ہوتا ہے جو زائد ہوتا ہے یا ہماری باڈی کو نقصان کرنے والے اثرات بیکٹیریا کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے، اس کو نکال کے پھینک دینا جانا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجامہ فرمایا اور فرمایا جاؤ خون حضرت عبداللہ ابن زبیر کو عطا فرمایا جاؤ جا کر کے کسی ایسی جگہ چھپا دو، کسی محفوظ جگہ ڈال دو. سرکار نے یہ فرمایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر لیتے ہیں اور نکلتے ہیں، جاتے ہیں جو جہاں لوگوں کا عام طور پر چلنا پھرنا نہیں ہوتا اس جگہ پر چلے جاتے. ایک دیوار کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کھنڈر میں چلے جاتے ہیں. سوچتے کیا کروں؟ عشق بولتا ہے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے. عاشق مصطفیٰ جو ہوتا ہے اس کی نظر تو مصطفیٰ ہی پر ہوتی ہے، اس کی نظر مصطفیٰ ہی پر ہوتی ہے. وہ بعد کا مرحلہ بعد میں سوچتا ہے، پہلے تو عشق کو نگاہوں میں بسایا ہوتا ہے. ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو پورا خون اٹھا کر کے پی جاتے ہیں. حالانکہ وہ بھی صحابی ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن میں آیتوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ خون کھایا پیا نہیں جا سکتا، حرام ہے، مگر انہوں نے رسول اللہ کا خون پی لیا. مطلب کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے مصطفیٰ کی شان ایک الگ شان خدا نے بنایا. اور آج اگر ہم شان بتا رہے، کیا ہم اس طرح کا ادب و احترام کر پا رہے ہیں؟ ہم جتنا بھی کر لیں صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم جتنا بھی کر لیں ان کے ادب احترام کے برابر نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خون پی لیا. فقال له علیہ السلام ویل لک من الناس وویل لهم منک ولم ينکرہ علیہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ایسے ہی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر جو تمہیں ستائیں گے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو تمہیں ستائیں گے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور افسوس کہ تم ستائے جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ وہ ہیں جن کو یزید نے قتل کروایا. کعبۃ اللہ پر منجنیقوں کو مار کر کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑوایا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلا دیا. اس وقت پر جو ظلم و ستم ہوا، کربلا کے بعد جو ظلم و ستم ہوا، ان ظلم و ستم کی داستانوں میں ایک داستان حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بھی ہے. بڑا ان پر تکلیف اٹھایا گیا، مگر یہاں پر راوی کیا کہتے ہیں وَلَمْ يُنْكَرْهُ عَلَيْهِ. سرکار نے انہیں منع نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اب شریعت کا ایک قاعدہ ہے،
رسول اللہ کے سامنے کوئی کام کر دیا جائے یا کسی کام کی اطلاع رسول اللہ کو دے دی جائے اور رسول اللہ اسے منع نہ کریں تو وہ کام کا کرنا جائز ہوتا ہے، شریعت کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہی، ان عورت نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یہ کون ہیں؟ فرماتی ہیں کہ روایت کیا ہے کہ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِّنْ هَذَا عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ شَرَبَتْ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهَا لَن تَشْتَكِي وَجَعَ بَطْنِكِ أَبَدًا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سرکار کا آج کل کے ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے کہ اٹیچ باتھ روم بن گیا، آج ہمارے پاس کیا ہو گیا، اٹیچ باتھ روم بن گیا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے، گھر کے آنگن میں ہی بنا ہوتا ہے، رات کے اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو ہمیں جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ گزشتہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ جانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا تھا، گھر سے نکل کر کے جانا پڑتا تھا، وہ زمانہ تھا دور جگہ پر جا کر کے جنگل میں اپنی ضرورت کو پورا کرنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں جب بھی حاجت ہوتی تھی تو ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشاب فرما دیا کرتے تھے، اور اسے بعد میں صبح پھر ان کے جو خادم ہوتی تھیں، خادمہ، وہ اسے لے جا کر کے باہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جیسا حکم ہوتا اس پر وہ عمل کر کے اس کو جہاں ڈالنے کا حکم ہوتا وہاں ڈال کر آ جایا کرتی۔ مگر حضرت ام ایمن ہیں، یہ حضرت ام ایمن بھی ہیں، ایک اور دوسری خاتون بھی ہیں جنہوں نے اس عمل کو کیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک خاتون ہے جن کا نام برکہ ہے، برکت جنہیں کہا جاتا، اور ایک خاتون ام ایمن ہے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کو پی لیا۔ رات میں یہ جاگے، پیاس لگ رہی تھی، اٹھے اور سمجھا کہ پانی رکھا ہوا ہے، انہوں نے پی لیا۔ پیشاب تو سب کا کھارا ہوتا ہے، سائنس بتاتی ہے، مگر کھارا پانی کوئی پی سکتا ہے؟ سمندر کا پانی ایک گلاس بھی آدمی پی سکتا ہے؟ ایک گھٹ نہیں پی سکتا۔ یہ تو پورا گھڑا انہوں نے خالی کر دیا، جتنا بھی اس میں تھا سب پی لیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھڑے کو خالی کر دو، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ رات میں ہی خالی کر دیا۔ کیسے کیا ہوا؟ فرماتی ہے میں نے پی لیا یا رسول اللہ، نہ اس کے اندر کوئی بری بدبو، نہ اس کے اندر کوئی بد ذائقی، نہ اس کے اندر کوئی کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کو ہر چیز سے پاک بنایا ہے تو پاک چیز سے پاک نہ نکلے تو کیا نکل سکتا ہے؟ پاک سے تو پاک ہی نکلتا ہے۔ اب اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زندگی میں کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ہمیں وہ موقع آج ہے نہیں، سرکار ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، پردہ فرما چکے، مگر جب سرکار صحابہ کے درمیان موجود تھے تو صحابہ نے اپنی محبت میں کس قدر آگے اپنے آپ کو بڑھایا۔ رسول اللہ نے ان کو منع نہیں فرمایا، حرام نہیں فرمایا۔ اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی چیز، ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس انسان نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا، زمزم کا اور وضو کا بچا ہوا پانی، یہ دو پانی کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ زمزم کا اور وضو کرنے کے بعد جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ پانی کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پانی کیا ہے؟ بیٹھ کر کے ہی پینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کھڑے ہو کر کے پی لیے تو اسے انگلی ڈال کر کے قے کر دو، نکال دو۔ پانی کھڑے ہو کر کے پی رہے ہیں تو انگلی ڈال کے قے کر کے نکال دینا ہے۔ تو رسول اللہ کا بول مبارک، پیشاب مبارک پورا پی گئے تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ انگلی ڈال کے قے کر کے نکال دو۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ مرتے دم تک کبھی تمہارے پیٹ میں درد ہی نہیں آئے گا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ رسول اللہ کے جیسا خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے عجب اور نرالا بنایا ہے، ایسا ہی بنایا ہے جیسا کہ ان کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے جانا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اسی طریقے سے حضرت ام ایمن فرماتی ہیں، ایک تو برکت، حضرت بی بی برکت نے پی لیا،
دوسری حدیث میں اسی طریقے سے ام ایمن فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے لیے کبھی کوئی پیٹ کے درد کی بیماری ہی نہیں آنے والی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب آپ کو منظور ہوتا تھا کچھ دیر کے لیے آپ ان کے گھر میں سو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بی بی ام سلیم کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور کبھی آپ کا من چاہتا تو آپ وہاں آرام کر لیتے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت ام سلیم کے گھر سرکار تشریف لے گئے۔ اب یہ حدیث کہاں ہیں؟ حدیث کی مشہور ترین کتابیں جو 6 حدیث کی صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں جو سب سے اعلیٰ ترین کتابیں جو بخاری اور مسلم کہا جاتا ہے، ان میں سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کی سند پر کلام کوئی بھی نہیں کرتا۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جس طرح کی سند درکار ہوتی ہے، وہ سند ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کو پوری دنیا کے مسلمان ہر طبقے کے لوگ مانتے ہیں کہ سند صحیح ہوتی ہے۔ حضرت بی بی ام سلیم کے گھر میں رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، سرکار سو گئے، گرمی کے دن تھے۔ حضرت بی بی ام سلیم تشریف لاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سرکار کے جسم مبارک سے پیٹھ سے پسینہ نکل رہا، پسینہ نکل رہا ہے، تو آپ فوراً اپنے خاص کمرے میں جاتی ہیں، ایک شیشی اٹھا کر کے لاتی ہیں، اب اس میں سرکار کے بدن سے نکلنے والے پسینے کو نچوڑ کر کے اس میں جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سرکار جاگ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ام سلیم کیا کر رہی ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ مبارک میں شیشی میں جمع کر رہی ہوں، نرجو برکتن لصبیانینا، فرمایا کہ ہمارے بچوں کو برکت مل جائے اس لیے میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ اپنے پاس جو عطر ہوگا اس عطر میں ملا دوں گی اور وہ بچوں کو لگا دوں گی تو برکت والا بنا دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ اب یہاں دیکھیں، برکت کے لفظ یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ خدا ہی برکت دینے والا ہے، خدا کے سوا کوئی برکت نہیں دیتا۔ بھائی خدا جسے برکت والا بنایا ہے وہ برکت والا ہی ہوگا نا۔ آسمان سے جو پانی اتارا گیا اللہ نے اسے ماء مبارکہ فرمایا، برکت والا پانی اللہ نے فرمایا۔ جب آسمان سے پانی برکت والا ہو کر کے برس رہا ہے تو خدا کے نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ برکت والا کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آسمان بھی ان کے صدقے میں بنایا گیا، آسمان سے برسنے والی برسات بھی ان کے صدقے میں برسائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ارے تم شرک کر رہی ہو، میرے پسینے سے برکت لے رہی ہو، یہ تو شرک ہو گیا، نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اصبتی، فرمایا تم بہت صحیح کر رہی ہو، بالکل درست کر رہی ہو، نہ شرک ہو رہا ہے، نہ حرام ہو رہا ہے، نہ گناہ ہو رہا ہے۔ برکت نبی کے پسینے سے لیا جانا بالکل صحیح طریقہ ہے۔ جب نبی کے پسینے سے برکت لیا جا سکتا ہے تو نبی کی ذات سے بدرجہ اولا برکت لی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ ہم پر رحم فرمائیے، برکتوں سے مالا مال فرمائیے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، اے پروردگار تیرے مصطفیٰ پیارے کا صدقہ مولا ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ مانگنا رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے بہت بلند و بالا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی زندگی کو جتنا ہم بیان کریں گے، بیان کرتے کرتے بیان کرنے والوں کی زبانیں تھک جائیں گی، عقلیں ختم ہو جائیں گی، مگر شان مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا نے فرما دیا، ایک جملے میں فیصلہ فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کیا ہم کوشش کر کے بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جبکہ سائنس پیمانے کے ذریعے ناپ رہی ہے کہ اتنے لاکھ کلومیٹر دور ہے، مگر پھر بھی پہنچ سکتے ہیں؟ اب جو پیمانہ ہو سکتا ہے اس بلندی کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو جس کو ناپا ہی نہیں جا سکتا وہ بلندی کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ نے ایسی ہی شان نبی کو عطا فرمایا ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی جیسی شان کسی کو خدا نے نہیں عطا فرمائی۔ ہر شان والے کو انہی کی شان کا صدقہ عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ صحابہ تو محبت میں رسول اللہ کے خون کو پی جایا کرتے تھے، ان کے پیشاب مبارک کو پی جایا کرتے تھے، مگر ہم وہ کام آج نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہوتے تو خوش نصیبی ہمیں وہ موقع مل جاتا ہے۔ ایک روایت بتاتا ہوں کہ ایک خاندان تھا جن کے 7 پشتیں ہو چکی تھی۔ کتنی پشتیں ہو چکی تھیں؟ 7 پشتیں ہو چکی تھیں کہ ان کے پسینے میں خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے پسینے میں خوشبو آ جانے کا راز کیا ہے؟ کون سا وہ راز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری پشت میں 7ویں پشت میں ایک شخص گزرے جنہوں نے رسول اللہ کا پیشاب پی لیا تھا، تو ان کے وجود میں ایسی برکت آ گئی کہ 7 پشتوں تک خوشبو کو اللہ تعالیٰ منتقل فرما دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ رسول اللہ کو خدا نے ایسا مہکایا کہ راستہ ان کی خوشبو سے، راستہ جن کو نہ ملتا وہ ان کی خوشبو سے راستے کو پا لیا کرتے۔ عزیزو خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس حبیب کی شان بیان کرنے اور سننے کا موقع بخشا۔ زندگی باقی رہی، پھر کبھی موقع میں انشاءاللہ شان مصطفیٰ کا بیان ہوگا۔ آپ بھی سلامت ہے، ہم بھی سلامت ہے، جب تک کہ آپ اور ہم سلامت ہیں ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ ہم جائیں گے، ہمارے بعد آنے والی نسلیں اس کارروائی کو زندہ رکھیں گی، وہ چلے جائیں گے، ان کے بعد آنے والی نسلیں اس کو زندہ رہیں گی انشاءاللہ۔ قیامت تک کے حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو صحیح کہا، جو صحیح پڑھا، جو صحیح سنایا، جو صحیح بتایا، مولا اس میں جو کچھ غلطی ہوئی معاف فرما، جو صحیح ہے اسے قبول فرما، ہمارے سینوں میں محفوظ فرما، ہمیں تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ مجلس کو، اس محفل کو جن لوگوں نے سجایا مولا ان کی ان کاوشوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس محلے کے لوگوں کو قبول فرما۔ پروردگار اس مسجد کے ذمہ دار لوگوں نے جو بھی اس مجلس کو سجائے ہیں مولا، ان کی سجاوٹ اور ان کی کاوش اور ان کی محنتوں کو، ان کی توجہوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ پروردگار دنیا و آخرت میں ہم تمام کو بدلہ عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، ہمیں تیرے حبیب کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرما، انہی کی محبت میں مرنے کا موقع نصیب فرما، ایمان پر سلامتی عطا فرما، دنیا سے جب جانا ہو ایمان پر جانا نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے بدعقیدگی، گمراہی، کفر، شرک، ضلالت جیسے بلاؤں سے محفوظ فرما، ہر حرام گناہ سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں نیکی پر قائم فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازیں باجماعت اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.